السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے میں نے عربی کے 3-4 کلاس لیے تھے، تو اس میں نے لفظ سے متعلق باتیں کی تھی کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور لفظ کے اقسام کتنے ہیں۔ تو آج ہم لوگ اس سے آگے جو ہے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ بہت دن ہو گیا ہے عربی کلاس لیے ہوئے، تو آج میں سوچا کہ عربی کلاس لے لیتا ہوں، عربی کلاس پڑھاتا ہوں، عربی پڑھا لیتا ہوں، بہت دن ہو گیا ہے۔ اور اس کا پلے لسٹ بھی بنا ہوا ہے، آپ باقاعدہ طور پر وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں، پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، تو آپ وہاں جا کر آسانی سے دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے آج ہم لوگ مفرد لفظ کے اقسام پڑھیں گے، ہے نا، مفرد لفظ کے اقسام۔ ایک چیز آپ سمجھ لیں یہاں پہلے، پارٹس آف اسپیچ، اسی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ پارٹس آف اسپیچ ہم لوگ پڑھتے ہیں، 8 پڑھتے ہیں انگلش میں، لیکن عربی میں کیا ہے، اسے 3 جگہ اسے تقسیم کیا گیا ہے، اسے 3 جگہ تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ کون کون ہے؟ یہ تین چیزوں کے بارے میں ہم لوگ بات کریں گے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اسم، نمبر 2 جو ہے وہ فعل، اور تیسرا جو ہے وہ ہے حرف، ٹھیک ہے؟ تیسرا جو وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے۔ اسم جو ہے، اسم جس کو ہم لوگ نون کہتے ہیں، نون کہتے ہیں، فعل جسے ہم لوگ ورب کہتے ہیں، اور حرف جو ایک کلمہ ہوتا ہے نا، جیسے انگلش میں ان، حرف کہتے ہیں۔ اسے 3 جگہ تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 کہتے ہیں فعل، اور حرف کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اسم نون کو، فعل ورب کو، اور حرف پری پوزیشن کو کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں مفرد لفظ کے اقسام، بولا انگلش گرامر میں آپ نے 8 پارٹ آف اسپیچ پڑھے ہوں گے، عربی میں ان کو 3 اقسام میں منحصر کر دیا گیا ہے، 3 ہے نا۔ یہ دیکھیں، تین کیا گیا ہے؟ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، تیسرا حرف۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، نمبر 2 حرف۔ اچھا، اسم کسے کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں، اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم نام کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نون، ہے نا، حالانکہ اس میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہے، ٹھیک ہے؟ تو نون نیم کو کہتے ہیں، پہلے یہی دیکھ لیتے ہیں نا، نیم کو کہتے ہیں، کسی چیز کا بھی جو نیم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ نیم کو کہتے ہیں نون۔ تو اس میں بھی اسی کو کہتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ پھر اس کے الگ الگ کیٹیگری ہیں، جس طرح نون کے ہوتے ہیں الگ الگ، اس طرح اسم کے بھی الگ الگ ہیں۔ اسم نام کو کہتے ہیں کلمہ وہ ورڈ جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل حیثیت رکھتا ہو، جیسے یہ ربن ہے، رب، رسولن ہے، رسولن، یہ ورڈ ہے، یہ کلمہ ہے، یہ اپنا معنی ایک الگ دیتا ہے۔ دیکھیں، معنی اپنا ایک معنی یہ رکھتا ہے الگ، یہ اپنا ایک معنی رکھتا ہے، وہی کہہ رہا ہے، وہ جو اپنے معنی کے اعتبار سے مستقل حیثیت رکھتا ہو۔ اسی کو انگلش میں ہم جیسے پڑھتے ہیں نا، انگلش میں پڑھ لیتے ہیں جیسے پٹنہ، ہے نا، رانچی، اس ٹائپ کے جو نام ہوتے ہیں، ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ نون کہتے ہیں۔ اس طرح یہاں بولا جا رہا ہے کہ وہ معنی کے اعتبار سے مستقل حیثیت رکھتا ہو، یعنی اپنا معنی خود بتائے، اسے کسی کی ضرورت نہ پڑتی ہو، اور اس کے معنی میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی اس میں ٹائم نہ پایا جاتا ہو، جیسے ربن، اس میں تو ٹائم کا پتہ نہیں، بس میننگ پتہ چل رہا ہے۔ ٹائم کا پتہ ہمیں کس میں پتہ چلتا ہے؟ فعل میں، یعنی ورب میں، میں کھاتا ہوں، میں کھا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آتا ہوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا ایک کا نام ہے،
اس میں نام ہے یعنی کلمہ وہ میننگ بھی دے رہا ہے اور اس میں زمانہ بھی پایا جا رہا ہے، یعنی اس میں ٹائم کا پتہ چل رہا ہے کہ کس ٹائم میں یہ کام ہو رہا ہے۔ کہہ لیں کہ آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ کسی آدمی، جگہ اور چیز کے نام یا صفت کو اسم کہتے ہیں۔ صفت یعنی جو کوالٹی ہوتا ہے، اچھائی، برائی، ہے نا، اچھا، برا، یہ اس میں صفت کہتے ہیں اسے، جسے ہم لوگ ایڈجیکٹو کہتے ہیں انگلش میں۔ تو اس کو جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے وہ بھی ایک طرح کا کیا ہوتا ہے، ایک طرح کا کیا ہوتا ہے، اس میں عربی میں کیا اس کو کہتے ہیں، وہ اسم میں ہی شامل ہے، نون میں ہی شامل ہے۔ کون؟ جو صفت جسے کہتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے، اچھا، برا، ہے نا، گندا، خراب، یہ ساری چیزیں اسم میں شامل ہیں۔ دیکھیں، بابن دروازہ، شمسن سورج، مکتن مکہ، بقرتن گائے۔ اب دیکھیں اسم کی اقسام، یعنی یہ جو نون ہے اس کے اقسام، اس کے اقسام کیا؟ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق، نمبر 3 جامد۔ نمبر 1 مصدر، نمبر 2 مشتق اور نمبر 3 جامد۔ مصدر کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم جو خود کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنتا لیکن اس سے دوسرے اسم اور فعل بنائے جاتے ہیں، ہے نا، اسم اور فعل بنائے جاتے ہیں، فعل بھی بنتے ہیں اسی مصدر سے۔ جیسے آپ دیکھیں مثال یہاں دیا ہوا ہے، مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر بول رہا ہے کہ جو وہ اسم، یعنی اسم ہی ہوتا ہے جو، یعنی یہ بھی ایک طرح کا ورڈ ہوگا کچھ، ہے نا، لفظ سے نہیں بنتا، یعنی کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنتا، جو خود کسی دوسرے لفظ سے نہیں بنتا، وہ خود بنا ہوا ہوتا ہے، اس سے دوسرے اسم اور فعل بنائے جاتے ہیں، یعنی وہ جو اپنا آپ میننگ رکھتا ہے اپنے آپ، اس سے دوسری مطلب کہ دوسرا اسم بنایا جا سکتا ہے، فعل بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ کسی سے نہیں بنتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ مصدر۔ جیسے مثال دیکھ لیں، نصرن کیا ہے؟ مدد کرنا، نصرن مدد کرنا، یہ اسم مصدر ہے، اسم بھی ہے اور مصدر بھی ہے۔ اسم میں کون سی کیٹیگری ہے؟ مصدر۔ کیوں؟ کیونکہ مدد کرنا یہ اپنا ایک میننگ رکھتا ہے۔ آپ انگلش میں دیکھیں گے ہیلپ کرنا، ہے نا، ہیلپ میں تو اس کے ورب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عربی میں اسے ورب نہیں کہیں گے، اسے اسم ہی کہیں گے، کیونکہ اسم نام ہے ایک طرح سے، ہے نا، مدد کرنا، اس میں زمانہ نہیں ہے، یعنی وقت کا پتہ نہیں چل رہا ہے مدد کرنا کب مدد کر رہا ہے، آج کل ابھی، ہے نا، کر رہا ہے یا کرے گا، یا ابھی کس ٹائم میں کر رہا ہے، اس میں تو زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس لیے اسے اسم میں ہی شامل کیا جا رہا ہے، اس لیے کنفیوژن ہوتا ہے کہ نصر یہ تو مدد کرنا ہے، کیونکہ ہم لوگ انگلش وغیرہ میں پڑھتے ہیں جانا، کھانا، پینا، سونا، یہ سب ورب میں آتے ہیں، تو عربی میں کیا ہے کہ یہ ورب میں نہیں آتے، یہ اسم میں ہی آتے ہیں، کیونکہ یہ نام ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نام ہے کھانا پینا، اور انگلش میں یہ ورب کہلاتے ہیں۔ کرنا اس میں مصدر ہے، اس سے ناصرن بنا۔ اب دیکھیں یہ نصرن اصل ہے، مصدر ہے، اس سے کیا بن گیا؟ ناصرن، مدد کرنے والا، اسم بنا، اور نصرہ اس نے مدد کی، یہ فعل بنا۔ اب دیکھیں ایک ہے مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، مدد کرنے والا، ٹھیک ہے، اسے مفعول کہا جاتا ہے، مدد کرنے والا۔ اب دیکھیں یہ نصرہ، یہ سارے قواعد میں آگے پڑھاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ ناصرن کیسے ہوا، یہ نصرہ کیسے ہوا، یہ ساری چیزیں پڑھائے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ صرف میں پڑھیں گے، دو چیزیں بتائے تھے نا کہ عربی سکھانے کے لیے دو چیزوں کا علم ہے، دو پارٹ میں بانٹا گیا ہے، ایک علم النحو، ایک علم الصرف۔ تو علم الصرف میں کیا ہوتا ہے؟ ورڈ کا پتہ چلتا ہے کہ ورڈ کیسے بن رہے ہیں، ایک ورڈ سے دوسرا ورڈ کیسے بن رہا ہے، یہ علم الصرف میں پڑھیں گے۔ تو وہ چیزیں آپ کو بتاؤں گا میں کہ ناصرن کیسے ہوا، نصرہ کیسے ہوا۔ ابھی یہ فی الحال سمجھ لیں کہ نصرہ جو ہے اس کا میننگ کیا ہوا؟ اس نے مدد کی، اس نے مدد کی۔ اب یہ پتہ یہ چل رہا ہے، دیکھیے اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے کہ اس نے مدد کر دی پچھلے زمانے میں، یعنی وہ چیز گزر گئی، ہے نا، ہی ہیلپڈ، ہم کہہ لیں اس کو کہ اس نے مدد کی، تو ہی ہیلپڈ جو ہے اس میں پتہ چل رہا ہے نا کہ کام ہو چکا ہے، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ کام ہو چکا ہے، تو یہ فعل ہوا، تو یہ مصدر سے ہی بنا۔ تو مصدر اسے کہتے ہیں جو اپنا معنی خود رکھتا ہو
اور اس سے دوسرے اسم بنائے جاتے ہوں اور فعل بھی بنائے جاتے ہوں، یہ کیا کہلائیں گے؟ مصدر۔ اسم کا ایک کیٹیگری یہ ہوا، اسم کا جو ہے اسم میں سے جو پہلا قسم ہے وہ مصدر۔ مشتق کیا ہوتا ہے؟ مشتق دیکھیں، مشتق کیا ہوتا ہے؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنتا ہے، یعنی یہ اسم ہی ہے لیکن یہ مصدر سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا ناصرن، ٹھیک ہے، ناصرن یہ کس سے بنا ہے؟ کس سے بنا ہے؟ نصرن سے بنا ہے، ٹھیک ہے، نصرن سے بنا ہے ناصرن۔ اسی طرح مشتق دیکھیں وہ اسم مصدر سے بنتا ہے، جیسے فاتح، مفتوح، جیسے فاتح، مفتوح، یہ دونوں اسما کس سے بنے ہیں؟ مصدر۔ دیکھیں اس کا کیا ہے؟ فتح، اس کا مصدر ہے، اس کا مصدر کیا ہے؟ فتح۔ اس سے کیا بن گیا؟ فاتح، ہے نا، اس سے کیا بنا؟ فاتح۔ پھر اسی سے کیا بنا؟ مفتوح۔ تو یہ کیا ہوں گے؟ یہ مشتق، اس میں مشتق کہلائیں گے کیونکہ اس کا مصدر یہ ہے، ٹھیک ہے نا، فتح، یہ اپنا معنی دے رہا ہے، اس سے بن رہا ہے یہ فاتح اور مفتوح، ٹھیک ہے، فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے، ہے نا، مفتوح یہ اس میں مصدر ہے۔ جامد کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک کیٹیگری ہے جامد، اس میں کے 3 اقسام ہوتے ہیں، مصدر پہلا، دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مشتق، اور تیسرا جو بھی ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں جامد، ہے نا۔ جامد کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم جو نہ خود کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے دوسرے اسما بنتے ہوں۔ اب ایک چیز غور کریں کہ مصدر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا میننگ خود دیتا ہو، وہ خود بنا ہو، لیکن اس سے دوسرے اسم بنتے ہوں اور فعل بھی بنتا ہو۔ لیکن جامد کیا ہے کہ یہ اپنا میننگ خود دیتا اور اس سے کوئی اسم نہیں بنتا اور کوئی چیز نہیں بنائی جا سکتی۔ جیسے فرسن، گھوڑا، اس سے کیا بنایا جا سکتا ہے؟ کوئی دوسرا اسم نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، نہ فعل بنے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ابلن، اونٹ، کیا بنے گا اس سے؟ یہ خود میننگ دے رہا ہے، جسے ہم لوگ انگلش میں کہتے ہیں پروپر ناؤن، اسے کہتے ہیں نا پروپر ناؤن، جس کا پروپر ناؤن، جیسے انگلش میں نام لے لیتے ہیں پٹنہ، رانچی، اس طرح کا، ہے نا، یہ کیا ہو گیا؟ پروپر ناؤن ہو گیا، یہ اس سے کچھ نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو جامد کسے کہتے ہیں؟ پروپر ناؤن کو۔ یہ ہو گیا اسم کے اقسام، باقی بات انشاءاللہ آگے پڑھیں گے پارٹ آف اسپیچ میں۔ دوسرا جو قسم ہے فعل، تیسرا حرف، یہ ہم لوگ اگلے سبق میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں اتنے ہی رکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ حالانکہ یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بھی اگر آپ بھول گئے ہوں گے تو آپ ضرور کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلیے آج کے سبق کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔